اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجبرنی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الجبار سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے زبردست غلبہ رکھنے والا۔ اپنے بندوں پر اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے، اور وہ جو بگڑی کا بنانے والا اور جو اپنے بندوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جوڑنے والا اور مرمت کرنے والا۔ اس لفظ سے اللہ کی طاقت اور میجسٹی کا اظہار ہوتا ہے۔ کتنی اسٹرینتھ ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لفظ سے پتہ لگتا ہے۔ اس کا ایک رخ تو یہ نا کہ جوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی دعا کرتے تھے مشکل حالات میں، یا جابر کل کثیر، اے وہ ذات جو جوڑتی ہے ٹوٹی ہوئی ہر چیز کو۔ تو ہم جب ٹوٹا پھوٹا ہو اپنے آپ کو محسوس کریں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس ہی جائیں جو ہماری اس حالت کو جوڑ سکے، ہمیں ٹھیک کر سکے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کبھی کبھی اتنا اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں، دل شکستہ ہو رہا ہوتا ہے، غم سے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے سینہ جکڑ جاتا ہے جیسے پھٹ جائے گا، تو اس کا دل تو کرتا ہے اپنے رب کے پاس جانے کا، مگر شیطان ہمیں وہاں پہ بھی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو منافقت ہے کہ جب تمہاری کوئی ضرورت ہے تو تم اللہ کے پاس جاؤ۔ مگر پتہ تو ہے کہ شیطان جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنا نام الجبار رکھا ہے، جس کی یہ صفت ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، تو آپ وہاں جا کر ہیل ہو سکتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے جو بڑا دل پر اثر کرتا ہے، وہ ہے واقعہ طائف کا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ وہ جنگ احد کا بتائیں گے، جس میں آپ کے دانت بھی شہید ہوئے تھے، کتنے صحابہ کا شہید ہونا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے کہا طائف کا دن، یہ وہ دن تھا جو میرے لیے سب سے بڑا مشکل دن تھا، کیونکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو 50 سال کی عمر میں پیدل چل کر جب طائف گیا تو وہاں میں نے سوچا مجھے کوئی پناہ مل جائے گی، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے اور آپ کے پاؤں کافی زخمی ہو گئے اور خون پیروں سے رسنے لگا، اور بڑے دل شکستہ ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ بھیجا جس کا نام تھا، لڑکا تھا ادس۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ کو اپنے مالک کے باغ میں لے گیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پیار بھی کیا، لیکن یہ روایت ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اور اس نے آپ کو انگور کھانے کو دیا۔ تو وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ دل پر بڑا اثر کرتی ہے کہ اللہ میں کہاں جاؤں، میں صرف تیرے سے اپنی کمزوریوں کا رونا رو سکتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، آپ کمزوروں کے رب ہیں اور میرے بھی تو رب ہیں، میں کس سے فریاد کروں؟ میں تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی، اپنے وسائل اور ذرائع کی کمی۔ اس طرح یہ کافی لمبی دعا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار، اگر آپ ناراض نہیں ہیں میرے سے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کچھ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کے بعد ایسے جوڑا کہ کیا نام اور شان آپ کی کرا دی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آپ کو واقعہ معراج عطا کیا اور اسرا دکھایا۔ اس میں آپ مکہ معظمہ سے بیت المقدس گئے اور آسمانوں پر گئے، تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ بظاہر تو دین کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، اتنا تو اسلام نہیں پھیلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں اضافہ ہوا، آپ کا جو ٹوٹا ہوا دل تھا جس طریقے سے جوڑا گیا، وہ صرف رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے دل کو بڑی تسلی ہوئی اس واقعے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے مایوس ہو کر، دل شکستہ ہو کر، تو ہمارے کو ضرور جوڑتا ہے، ہمارے دلوں کو جوڑتا ہے، ہماری روحوں کو سکون دیتا ہے۔ ہم جب ساری دنیا سے تھک چکے ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہی ہستی ہے جو ہمیں سب کچھ دے سکتی ہے، جو ہمارے دل کا سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور یہ دعا کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے اس دعا کو پڑھتے ہوتے تھے، اللہم اغفر لی وہدینی وارحمنی وعافینی وارزقنی وجبرنی۔ میں بھی ضرور پڑھتی ہوں،
تو آپ بھی جب بھی مانگیں اپنے رب العزت کے ناموں سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی طرف ضرور بڑھے گا اور آپ کو ہیل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔